بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی لمبے اور طویل عرصے کے بعد ہمارا تفسیر کا یہ درس آج جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ہم نے سورہ بقرہ پچھلے دروس میں تمام کر لی تھی اور تفصیل کے ساتھ اس کے اندر آنے والے مطالب اور اس میں آنے والے واقعات جو ہم بیان کر سکتے تھے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. آج ہم سورہ آل عمران جو کہ تیسری سورہ ہے قرآن مجید کی، اس کے جسے کہتے ہیں کہ آغاز میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں بیان کروں گا. اس سے متعلق زیادہ تفصیل اس لیے بیان نہیں کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم جلد از جلد قرآن کا ایک دفعہ ترجمہ جو ہے وہ مختصر تفسیر کے ساتھ ایک دفعہ دہرا لیں، آپس میں اس کا ایک مباحثہ کر لیں تاکہ قرآن کے جو مطالب ہیں ان کا ایک خاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ آ جائے، تاکہ جب ہم کوئی بات سنیں بات کریں تو ہمارے ذہن میں قرآن سے جو اس کے بارے میں ریفرنس نکل سکتا ہے وہ نکل سکے. گو کہ ایک دفعہ میں یہ بات شاید یہ ہدف پورا نہ ہو سکے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 یا 4 یا 5 دفعہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات آئے تو آپ کم از کم وہ پرکھنے کا جو معاملہ ہے کہ کوئی بات جب تم تک پہنچے حدیث یا کوئی ایسی بات تو اس کو قرآن پہ پرکھو تو اس کا تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں کہ حس ہمارے اندر بیدار ہو جائے. اسی ہدف کے لیے ہم نے یہ قرآن مجید کا جسے کہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا. سورہ آل عمران کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو سورہ کا نام ہے آل عمران، عربوں میں یہ رواج تھا کہ ان کے ذہن میں اگر کوئی بات کلک کر جاتی یا کوئی لفظ کلک کر جاتا تو وہ اسی کے نام پر جو ہے وہ کسی بھی مثلا چیز کا نام رکھ دیتے تھے. مثلا یہ سورہ جو اس سے پہلے گزرے ہیں الحمد، تو سورہ فاتحہ تو خود قرآن مجید میں اس کا نام آ گیا تھا، لیکن اس میں سورہ بقرہ میں ان کو ایک گائے کا بقرہ کا قصہ سنا، انہوں نے اس میں پڑھا جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں وہ قصہ تھا کہ کس طرح ان میں قتل ہوا اور پھر اس میں گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے اس سے ایک نکال کر نام بقرہ رکھ دیا. یہ سورہ جو آغاز ہو رہی ہیں اسی طرح سورہ آل عمران ہے، اس میں بھی آل عمران کا ذکر آیا کیونکہ تو اسی وجہ سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا گیا. روایات میں اس کے کئی نام ملتے ہیں. ان 2 صورتوں کو ملا کر یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ایک ہی مطالب مختلف طریقوں سے ان 2 سوروں کے اندر بیان ہوئے. شروع میں جو سورہ ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء اور مائدہ، ان میں مطالب تقریباً ایک جیسے ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ الگ طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. جس طرح سورہ بقرہ کے اندر یہ چیز بیان کی گئی تھی
کہ وہاں پہ ایک جو بحث چل رہی تھی وہ جہاد کی بحث چل رہی تھی، ایک جو خطاب تھا وہ اہل کتاب سے تھا، اور اہل کتاب میں وہ زیادہ تر جو مخاطب رہے ہمارے آیات کے وہ یہودی رہے، جو اہل کتاب کا ایک حصہ ہے۔ اس سورہ کے اندر بھی تقریباً اسی طرح سے ہے کہ اس میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا، اس میں جو ہے وہ آل عمران کا، اس میں بنی اسرائیل کے علاوہ دوسری جو اہل کتاب میں سے جو قوم ہے جسے آپ نصارہ کے نام سے جانتے ہیں، ان سے زیادہ تر خطاب ہے، یعنی جو عیسائی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، ان سے زیادہ خطاب ہے۔ اس آیت میں جس طرح یہودیوں کا مقدمہ پیش کیا گیا تھا، بنی اسرائیل کے جو ہے جرم بیان کیے گئے تھے، اس کی پیدائش میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بیان کیا گیا تھا، اس میں مسیحیوں کے بارے میں جو ہے تفصیل سے بیان ہوگا۔ تو ہم شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دیں کہ دیکھیں، عمران تاریخ میں دو ہستیاں ہمیں ملتی ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، موسیٰ ابن عمران، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ یہ دو ہستیاں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ حضرت مریم کے والد کا ذکر تو قرآن میں آ گیا، لیکن حضرت موسیٰ کے والد کا ذکر نام کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں آیا، وہ ہمیں روایات میں اور بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام عمران تھا۔ اب اس میں کس عمران کا ذکر ہے وہ ہمیں آیات کی تلاوت سے پتہ چل جاتا ہے کہ زیادہ تر کیونکہ مخاطب حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور ان کی قوم سے جو خطاب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نام جو ہے آل عمران اسی مناسبت سے لوگوں نے رکھا ہو اس کا۔ یہ نام جو سوروں کے ہیں، ان میں سے کچھ نام ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے رکھے تھے، اور اکثر نام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے جانے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کے رسول کے زمانے میں ہی اصحاب نے سوروں کے نام رکھ دیے تھے، کیونکہ قرآن مجید کے مرتب ہونے میں وقت لگا تھا۔ رسول خدا کے زمانے میں آیات مسلسل آ رہی تھی، 23 سال کے عرصے میں آیات آتی رہیں، اور ایسا نہیں تھا کہ پوری سورہ نازل ہونی ہے۔ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں مثلا تیسری ہجری میں نازل ہوئیں، کچھ آیتیں جو ہیں بالکل آخری رسول خدا کے ایام میں نازل ہوئیں، تو یہ سورہ مکمل نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے سورہ جب مکمل ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اور قرآن مجید کا 2 بار سال میں ایک دفعہ حضرت جبرائیل آتے تھے اور قرآن کو رسول خدا کے لیے تکرار کرتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، لیکن آخری جو رسول خدا کا سال تھا اس میں 2 دفعہ آئے، اور رسول خدا کو 2 دفعہ جو ہے وہ قرآن مجید کی سوروں کا مرور کروایا، اس کو ریپیٹ کروایا۔ یہاں پہ علماء کے درمیان اختلاف میں بیان کر دوں کہ تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے ہاں اس بارے میں عموماً بحث ہوتی ہے، میں نے بھی پہلے اشارہ کیا تھا کہ 2 نظریات علماء کے موجود ہیں۔ ایک یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ ترتیب جو سوروں کی قرآن مجید میں ابھی موجود ہے وہ ترتیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ بن گئی تھی، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ کامل ہو گئی تھی، رسول خدا نے یعنی آیات کو اپنی مرضی سے ان کی جگہ پہ رکھوا دیا تھا، لیکن سوروں کی ترتیب جو ہے وہ بعد میں خلافت سیبون کے زمانے میں ان کو ترتیب دیا گیا۔ یہ 2 نظریات اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ میں آل عمران کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر بھی 3 یا 4 مطالب ساتھ ساتھ چلیں گے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر چل رہے تھے، اور بیشتر ان میں سے مطالب کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں کہ وہ کرم اور وہ مہربانیاں جو نصارہ پہ کیں اور انہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا، پھر ان کے رسول خدا کے ساتھ جو مباحثے ہیں، ان کے جو مناظرے ہیں، ان کا ہلکا سا ذکر آئے گا، اور اس سورہ میں تقریباً 1 یا 2 رکوع صرف اسی ایک واقعے کی جسے کہتے ہیں کہ جواب میں، یا اسی واقعے کے یاد دہانی میں آئے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا اور اس نے ان کے ساتھ ایک مناظرہ کیا تھا، ان کو تقریباً 1 یا 1.5 رکوع کے اندر اس کو پورا بیان کیا گیا کہ عیسائیوں کا نجران سے تقریباً 60 یا 70 آدمی، جو کہ عاقب نامی جو ان کا راہب تھا اس کی صدارت میں، اور دوسرا راہب جو تھا اس کا نام تھا سید، یہ بڑے بڑے 30 یا 40 لوگوں کو، جو بزرگان نجران تھے ان کو اور کچھ عام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، تقریباً 60 لوگوں کا گروہ تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کے مدینے میں رسول خدا سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم آپ سے آپ کے اسلام کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول خدا نے ان کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا، رسول خدا نے دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، ہم کون سا نیا ایمان لے کے آئیں۔ یہ اس کی شان نزول میں یہ واقعات جہاں بہت سارے نقل ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ نقل ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے ایمان لائے جبکہ تمہاری حالت جو ہے، تمہارا عمل جو ہے تمہارے ایمان کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہمارا عمل خلاف ہے؟ تو کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تم جو ہے وہ سور کا گوشت کھاتے ہو، تم جو ہے بہت سارے کام رسول خدا نے گنوائے۔ تو کہا کہ یہ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہارے رسول، تمہارے نبی کی کتاب میں نہیں تھا، تو وہ خاموش ہو گئے۔
تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو عیسیٰ کو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اگر نہ مانیں تو کیا کریں؟ تو رسول خدا نے پھر ان سے آرگیومنٹ کیا اور 3-4 سوالات کیے، ان میں سے 2-3 سوال میرے ذہن میں ہیں، آپ کو بیان کروں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سورہ کے شروع میں وہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ تو رسول خدا نے ان سے کہا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ الحی اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، یعنی کسی نے اس کو زندگی نہ بخشی ہو۔ قیوم اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر تمام چیزوں کا دار و مدار ہو اور وہ کسی پر تکیہ نہ کرتا ہو، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرتا ہو، اور تمام چیزوں کو سنبھالنے والا، تمام چیزوں کو قابو رکھنے والا، وہ ہستی جو ہوتی ہے وہ قیوم کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم مانتے ہو کہ عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، جس طرح حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، ایک عام خاتون بھی اسی طرح پیدا کرتی ہیں۔ پھر بیٹے کے اندر باپ کی کوئی خصوصیات تو ہونی چاہیے، کوئی شباہت تو ہونی چاہیے۔ میں کہا ہاں، تو کہتے ہیں خدا حی ہے، یعنی خود سے زندہ ہے، اسے کسی نے زندہ نہیں کیا، جبکہ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر تم نے کہا کہ اللہ قیوم ہے، کہ اللہ جو ہے وہ تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہے، لیکن اللہ کے اوپر کسی کا دار و مدار نہیں ہے، جبکہ وہ رزق کا مالک بھی ہے اللہ، وہ زندگی دینے کا مالک بھی ہے۔ جبکہ عیسیٰ کیا ان تمام چیزوں پہ قادر تھے؟ کیا وہ لوگوں کو رزق دیتے تھے؟ کیا وہ لوگوں کو زندگی، یعنی لوگوں کی زندگیاں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کہا کس طرح سے تم ایسے شخص کو کہ جس کی شباہت خدا کے ساتھ کوئی نہیں ہے تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ خیر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کیا کریں گے، مباہلہ کریں گے۔ اور وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں مجالس میں ہم کثرت سے سن چکے ہیں کہ وہ مباہلہ کس طرح سے ہوا۔ وہ آئے اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کے گئے، اور وہ جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے کہا کہ جو جھوٹے ہوں گے ان پہ خدا کی لعنت ہو، لیکن وہ مباہلہ ملتوی ہو گیا، ان لوگ ملتوی کیا کینسل ہو گیا، اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ایسے ہستیاں آ رہی ہیں تو انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تقریباً وہی واقعہ ہے جس کے بعد یہ سورہ نازل ہونی شروع ہوئی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ سب سے پہلے حروف مقطعات کے بارے میں نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا تھا، مختصراً یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ الف لام میم یا الف لام میم صاد یا الف لام را، یہ تمام جو الفاظ شروع میں حروف مقطعات کے نام سے آتے ہیں، مقطعات کہتے ہیں قطع قطع، ٹوٹے ہوئے، بریک الفاظ، ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا۔ جو لفظ کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اس ساؤنڈ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الف لام میم کو علم نہیں پڑھا جاتا، الف کو الف، لام کو لام اور میم کو میم، ان کو الگ الگ توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ سوروں کے نام ہیں، اور جب کسی چیز کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے مطلب پہ زیادہ توجہ نہیں کی جاتی، یعنی بس یہ نام ہے، اس کا نام ہے۔ پھر سورہ بقرہ جیسے نام ہے تو اب بقرہ کے معنی پہ زیادہ توجہ نہیں کی جاتی، بس سورہ کا نام رکھ دیا انہوں نے۔ جب کسی چیز کا نام آپ نے مثلا زمین کا نام زمین رکھ دیا تو آپ زمین کے معنی پہ آپ توجہ نہیں کرتے، آپ نام کے ذریعے کی چیز کو پہچان جاتے ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سوروں کے نام ہیں، اور تقریباً حروف تہجی جو الفابیٹس ہیں وہ 28 ہیں عربی زبان کے اندر، اس میں حروف مقطعات کے اندر 14 الفابیٹس استعمال ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ایک نظر یہ بھی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا رابطہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کوئی خفیہ پیغام یا کوئی خاص پیغام دیتا ہے۔ اس کے بارے میں تیسری نظر ایک یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جسے کہتے ہیں کہ نظر یہ ہے کہ وہ الفاظ جو اس سورہ کے اندر بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کو شروع میں بیان کر دیا گیا۔ جیسے سورہ نون کے اندر نون کا استعمال بہت زیادہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح کئی لوگوں نے کئی نظریے دیے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جتنی بھی نظریات دیے گئے ہیں وہ کوئی حتمی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی روایات کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ الف لام میم سے مراد کیا ہے، ان للہ عالم، اس طرح کے کچھ وہ الفاظ ہیں، لیکن وہ کسی نے بھی امت میں کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو بہرحال ان حروف مقطعات سے ہم آگے آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اللہ جب بھی کسی سورہ کو شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے یا تو وہ قسم کھاتا ہے، یا پھر اپنی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، یا کوئی ایسا موضوع اسٹارٹ کرتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے اٹریکٹیو ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، تو ایسا موضوع استعمال کرتا ہے کہ سننے والوں کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنا تعارف کراتے ہوئے بیان کر رہا ہے اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، کہ جو حی ہے اور قائم ہے۔ یہاں پر ایک لفظ میں آپ کے لیے بیان کر دوں، کیونکہ زیادہ اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت مشکل ترجمہ ہو، صرف لفظ قیوم کے بارے میں آپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں
کہ اس میں جو لفظ آیا ہے القیوم، حی کہتے ہیں وہ جو خود سے زندہ ہو، الف لام کے ساتھ جو آ جائے جس کو کسی نے زندگی نہ بخشی ہو۔ قیوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیوم وہ کہ جس کے ارادے سے تمام چیزیں قائم ہوں، جس کے ارادے سے تمام چیزیں قائم ہوں، یعنی وہ جب ارادہ کرے اور جب تک ارادہ کرے وہ چیز قائم رہے، اور جب اس کا ارادہ ختم ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جائے۔ اس کی مثال آپ کے ذہن میں دوں گا، ذہن میں لانے کے لیے دوں گا کہ آپ کبھی کسی بہت گہری سوچ میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی آپ ایک چیز ذہن میں تصور کریں کہ آپ اپنے ذہن میں خانہ کعبہ کو تصور کریں، ٹھیک ہے؟ آپ جیسی خانہ کعبہ کو تصور کرتے ہیں، آپ نے 2 منٹ کے لیے خانہ کعبہ کو اپنے ذہن میں تصور کیا، خانہ کعبہ کی تصویر آپ کے ذہن میں بن گئی، ادھر کسی نے آپ کو آواز دی، وہ تصویر غائب ہو گئی، یعنی جب تک آپ کا ارادہ تھا وہ تصویر آپ کے ذہن میں بنی رہی، لیکن جیسے ہی آپ کا ارادہ ختم ہوا وہ تصویر محو ہو گئی اور کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اس دنیا کو خلق کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ارادہ جب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، کن، کہ ہو جا، تو کیا ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بھی کام کائنات کے اندر ہوتا ہے، یہ کائنات کی خلقت، یہ کائنات میں زمین و آسمان کی پیدائش، یہ جانوروں و مخلوقات کی پیدائش، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ یعنی ہم اپنے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے محتاج ہیں، یعنی ہماری ہر سانس، ہماری زندگی کی ہر جسے کہتے ہیں کہ جو گزرتا ہوا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا محتاج ہے۔ جدھر اللہ تعالیٰ، جس شخص سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہٹتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی کے پاس سے ہٹتا ہے تو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک مظاہر میں نے بات کری، لیکن کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جب تک اس دنیا کے بارے میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا، یہ مخلوقات، تمام چیزیں اپنی جگہ پا بڑھ جائیں، اور جیسے یہ ارادہ ختم ہوگا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، نزل، اس نے نازل کیا۔ اب تھوڑی سی، کیونکہ ہم اب ایک سورہ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو تھوڑی سی تفصیلی گفتگو یہاں پہ الفاظ کے بارے میں بھی آپ کو بیان کر دوں، تاکہ آئندہ قرآن مجید میں جب یہ الفاظ آئیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ لفظ نزلہ، انزلہ، ننزل، انزلنا، یہ آپ نے سارے کے سارے لفظ سنے ہیں، لفظ نزول، ٹھیک ہے؟ تو نزلہ اس کا اوریجنل ورڈ ہے۔ یہ مختلف فقہ جو عربی کے مختلف، جیسے کہتے ہیں کہ ابواب کے اندر، مختلف اسٹرکچرز کے اندر جب جاتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ نزلہ اس اسٹرکچر کے اندر گیا ہوا ہے جس کے معنی ہے کہ آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ جب کہا جاتا ہے انزلہ یعنی فوری نازل ہونا، انزلہ یعنی اتار دینا، نزلہ یعنی سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا، نزل علیک الکتاب، کہ اے رسول ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو آہستہ آہستہ نازل کیا، بالحق، سچائی کے ساتھ۔ کیوں کہا بالحق؟ ابھی اس کے بارے میں آگے توضیح دے دی گئی ہے۔ مصدقا لما بین یدہ، یہ اس لیے سچائی ہے اس کے اندر ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے، دو باتیں، دو سچائیاں اس میں ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک خود یہ اپنے حقانیت کو ثابت کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی کتابوں نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا، پچھلے انبیاء نے اس کتاب کے بارے میں بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی دعا ہم نے قرآن مجید میں پڑھی تھی کہ اے اللہ میری نسل میں ایک لسان صدق کو قرار دے، جو ہے وہ میری آواز کو دنیا تک پہنچائے۔ یا پھر بائبل کے اندر اگر ہم اس کو تلمود کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ سینٹنس ملتا ہے فارقلید کے نام سے، رسول خدا کے لیے لفظ فارقلید استعمال کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں اللہ اپنے کلام کو رکھے گا، اس کے منہ میں اللہ اپنے کلام کو رکھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پیشن گوئیاں جو تھی اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب، اور دوسری بات کس چیز کی تصدیق کر رہی ہے، اپنی خود سچائی، اپنی حقانیت کی تصدیق بھی کر رہی ہے کہ دیکھو جو انہوں نے کہا تھا اس کا مصداق یہ خود کتاب کی صورت میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کتاب کو تمہارے پر سچائی کے ساتھ نازل کیا۔ یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی لما بین یدہ، جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان یہ ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے و خلفہ ہی، اس کا جو اینٹونیم ہے وہ کیا ہے، خلفہ ہی، جو اس کے پیچھے ہے، اور بین یدہ جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو ان کے سامنے ہے۔ تو توریت اور انجیل کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے کتاب، یہ اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ کتاب جو ہے، قرآن جو ہے، یہ اس کتاب کی جو ان کے ہاتھوں میں اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدقا لما بین یدہ وانزل التوراۃ، اب لفظ تورات کے ساتھ انزلہ استعمال کیا۔ انزلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، ایک دفعہ، دفعتاً، یعنی فوری طور پہ اتار دینا۔ توریت اور انجیل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ الواح جو تھیں، جو تختیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دے دی گئیں، یا جب کوئی حکم دیا جاتا تو کیا ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی صورت میں جو حکم دے دیا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی اس طرح کہ انجیل کا نزول اس طرح نہیں ہو کہ وقفے سے ہوتا رہا، اس کا نزول ایک ہی دفعہ حضرت عیسیٰ کے قلب پہ ہو گیا، پھر حضرت عیسیٰ کی زبان سے، پھر مکاشفے کی صورت میں بعد میں اس کو لوگوں نے لکھا۔ تو
اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم نے تورات کو بھی اس نے نازل کیا، تورات کو اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، ہدل للناس یہ کتابیں ہدایت تھیں لوگوں کے لیے، یعنی آج سے پہلے اے رسول اس کتاب سے پہلے یہ کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کر دی تھی۔ وانزل الفرقان اور اس نے نازل کیا فرقان کو، یعنی کہ حق و باطل کو جدا کرنے والے کو۔ فرقان کہتے ہیں فرق سے نکلا ہے، فرق کہتے ہیں شکافتن یا توڑنا یا جدا کر دینا ایک دوسرے سے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے فرقان کو نازل کیا، یعنی اس قرآن کے اندر اس نے وہ نور رکھا ہے، اس قرآن کے اندر وہ اس نے کوالٹی رکھی ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص اگر اس کو صحیح سے پڑھے اور بغیر اس میں کوئی اناد نہ رکھے تو وہ حق و باطل کو جدا کر سکتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی چیز سچ ہے کون سی چیز باطل ہے۔ یہودی اور عیسائی بھی جب اس کو پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے قرآن کی باتیں سچی ہیں، لیکن وہ اپنے اناد کی وجہ سے یا اپنے مفاد کی وجہ سے ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ پھر فرماتا ہے کہ ان الذین، اس فرقان کے آنے کے بعد جب یہ بات ان کے اوپر واضح ہو گئی کہ کیا بات سچ ہے اور کیا بات سچ نہیں ہے، اس فرقان کے آنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کس چیز کا کہ ان کے لیے بہت سخت اور شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ عزیز کہتے ہیں پائیدار کو، اور ذو انتقام صاحب انتقام، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت استعمال کی کہ صاحب انتقام ہے۔ ہم بعض دفعہ مسلمان اور یہودی بھی اور عیسائی بھی، تمام اہل کتاب میں یہ ایک بیماری رہی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اپنی زندگیوں میں زیادہ بولڈ کر کے رکھا جو ان کے مطلب کی تھیں، مثلا صفت رحمانیت، صفت رحیمیت کو انہوں نے کہا کہ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت رحمان ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم تھوڑے سے گناہ اگر کر بھی دیے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے لیے، اسی سورہ کے اندر وہ آئے گا، تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں دوزخ میں لے کے جائے گا، ہم جو ہے وہ جنت پہ چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، کہ اللہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ کن لوگوں سے انتقام لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ اللہ انتقام لینے کے لیے ان لوگوں سے تیار بیٹھا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ اب یہاں پہ مسلمانوں یا یہودیوں یا عیسائیوں کسی کو خاص خطاب نہیں کیا گیا، ابھی کلی بات چل رہی ہے۔ تو اس کے مخاطب کون کون ہیں؟ یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ اس آیت کے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یعنی آیات کے انکار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں ان آیات کو نہیں مانتا۔ قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کی نظر کیا تھی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن مجید کو نہیں مانتا تو وہ تو صریحاً کافر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہ میں قرآن مجید کو مانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو وہ صریحاً کافر ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں دی ہیں کہ دیکھو سدھر جاؤ، تمہیں آخر میں جواب دینا ہے۔ پھر وہ ساری جو ڈیٹیلز بیان کی گئی، ہدایت کے راستے بیان کیے گئے، انہی لوگوں کے لیے بیان کیے گئے جو نہیں مانتے اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ڈیٹیلز کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بھی اپنے ذہن میں رکھا کرو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض، اس زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ یعنی جو تم آیات کو ماننے کے بعد آپس میں کہتے ہو کہ آیات سچی ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ لیکن یہ ہمارے مفاد سے ٹکراتی ہیں، ہمارے دین سے ٹکراتی ہیں، ہماری سرداری سے ٹکراتی ہیں، تم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے ان تمام چیزوں سے اللہ واقف ہے، تمہاری سازشوں سے واقف ہے، تمام چیزوں سے واقف ہے۔ هو الذی یصورکم، وہی ذات ہے کہ جو مصور ہے، جو تصویر بناتا ہے، یصورکم جو تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیفا یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کیسے بنانی ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کی مصوری کرتا ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی کسی کے رنگ کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کے قد کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کی صورت کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کو بدصورت کہتا ہے، کوئی کسی کو خوبصورت کہتا ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ مصوری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کے بعد انسان کو کہا تھا کہ احسن الخالقین ہوں میں، تو اللہ تعالیٰ پہ کرٹیسائز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہی ذات ہے کہ جو تصویر بناتا ہے، جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں۔ اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں صرف شکل و صورت مراد نہیں ہے، بلکہ تصویر سے مراد یہ کہ اس کی کلی زندگی کی تصویر، یعنی اس نے رہنا کیسا ہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ودیت کر دیتا ہے۔ اسے مصور کہا جاتا ہے۔ مصور کا کام یہ صرف نہیں ہوتا کہ تصویر بنا دے، مصور اس کے اندر رنگ بھرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو مصور اسے ہی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عکاس، ایک ہوتا ہے مصور۔ مصور جو رنگ بھر دے اس کے اندر، عکاس ہوتا ہے خالی پکچر لینے والا، ٹھیک ہے، جو تصویر لے لیتا ہے،
ایک ہوتا ہے مصور جو تصویر بناتا بھی ہے، ایک تخلیق کرتا ہے اور اس کے اندر رنگ بھر کے اس کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو عزیز ہے، یعنی تمام چیزوں پہ غالب ہے، حکیم ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ یہ جو آیت ہے یہاں پر یہ لمبی آیت ہے اور اس میں دو قرآنک سائنسز کی بڑی امپورٹنٹ بحثیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جسے آپ محکم و متشابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کے نظریات انہی دو آیات پر منحصر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ، ابھی میں آیات پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، میں پہلے ترجمہ کر دوں پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ هو الذی، وہی ذات ہے، انزل علیک الکتاب منہم آیات محکمات، وہی ذات ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا جس میں آیات ہیں محکمات، یعنی محکم آیات ہیں، محکم حکم اسی سے نکلا ہے، یعنی جن کے اندر احکام دیے گئے ہیں، وہ آیات جن کا مطلب بہت ہی واضح ہے، جن کا مطلب بالکل کلیئر ہے، جو سنتے ہی فوراً سمجھ آ جائیں، جو اساس ہیں، جو بنیاد ہیں قرآن مجید کی، انہیں آیات محکمات کہتے ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہی کہتے ہیں جڑ کو، ماں کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اولاد کی جڑ ہوتی ہے، اسی کے ذریعے اولاد جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اسی لیے اس سے لفظ نکلا۔ کہتے ہیں جڑ کو، کہتے ہیں ہن ام الکتاب، یہ آیات جو ہیں وہ جڑ ہیں، اصول ہیں، بنیاد ہیں کسی اس کی کتاب کی۔ و اخر متشابہات، اور دوسری جو اخر یا آخر، دوسری کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے آخر، خے کے نیچے زیر ہوتا ہے، آخر مینز لاسٹ، آخر مینز نیکسٹ، ٹھیک ہے، دو لفظ ایک ہی جیسے ہیں، صرف الفاظ کے جسے کہتے ہیں زیر زبر سے معنی بدل ہیں۔ آخر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لاسٹ جسے کہتے ہیں، آخر یعنی آخری، اور آخر نیکسٹ پیپل، وآخرین منہم، اور بعد میں آنے والوں میں جو ہے وہ ملحق ہوں گے، ٹھیک ہے، جو سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ کا استعمال کیا؟ اخر، ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے جو محمد والے محمد پہ، یہ اس کا مجہول وہ استعمال کیا، اور دوسری جو آیات ہیں وہ کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ ابھی اس کو میں بیان کرتا ہوں محکم متشابہ کو کہ کیا ہے اس کا مطلب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے۔ زیغ آپ نے اور بھی جگہوں میں قرآن مجید میں پڑھا ہے، لفظ زیغ ٹیڑھ پر یا کجی یا جسے کہتے ہیں تیزی سے گرنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زیغ کہتے ہیں ٹیڑھا ہونے کو، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پس وہ لوگ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ منہ، ان میں سے جو ان آیات میں سے جو متشابہ آیات ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، ابتغاء طغیان جس سے آپ نے لفظ پڑھا ہے، ابتغاء وہ چاہتے ہیں کہ تلاش میں ہوتے ہیں فتنے کی، اور تلاش کرتے ہیں اس کی حقیقت اور ماہیت کی، جبکہ وہ انہیں نہیں معلوم، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا ان کی کوئی تعویل مگر اللہ کے۔ اس آیت کو پورا کر لو پھر میں اس کے بارے میں تفصیل بتاتا ہوں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، نہیں جانتا ان آیات کی تعویل مگر اللہ کے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، راسخ کہتے ہیں مضبوط کو، رسوخ مضبوطی کو کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں یہ اپنے عقیدے میں راسخ ہے، یعنی اپنے عقیدے میں مضبوط ہے، تو کہتے ہیں وہ راسخون، جو اپنے علم میں مضبوط ہیں، جنہوں نے اپنے علم کو اللہ کے بارے میں مضبوط و پختہ کر لیا، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، کہ ہم ان محکم متشابہ دونوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ کیوں ایمان لاتے ہیں؟ کل من عند ربنا، کیونکہ یہ تمام کی تمام ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں سمجھتے یہ نقطہ سوائے اہل عقل کے۔ لب کہتے ہیں، لب لباب آپ نے سنا ہے، لب کہتے ہیں خالص عقل کو، یعنی وہ عقل جو صحیح فیصلہ کرتی ہے اسے کہتے ہیں لب، اسی لیے آپ کہتے ہیں کسی بات کو لب لباب بیان کریں۔ لب لباب یعنی جو عقلی فیصلہ، جو عقل کے نتیجے میں، تفکر کے نتیجے میں جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لب لباب۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ محکم اور متشابہ، محکم کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ آیات کہ جو ایسی واضح ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی، لیکن متشابہ، اب لفظ تشابہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اشتباہ میں ڈال دینا، کسی چیز کو جسے کہتے ہیں کہ مغالطے میں ڈال دینا، یعنی اس کے معنی میں تو کوئی قباحت نہیں ہوتی، لیکن اس کے مفہوم اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں جو ہے وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایسی آیات کو ہم متشابہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال دوں سمجھانے کے لیے محکم متشابہ کی، کہ آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ لفظ ہوتا ہے مثلا ید اللہ، جب سورہ
کہہ رہا ہوں فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کہہ رہا ہوں صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے سب سے بیعت لی، اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے تمام اصحاب کے ہاتھ رکھے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ تمہارے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر تھے، اوپر رسول کا ہاتھ تھا، اور تمام ہاتھوں پر جو اوپر ہاتھ تھا وہ کس کا تھا؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا۔ وہ چیز جو ہمیں سمجھ آ سکتی تھی، جو ہمارے ذہنوں کو نزدیک کر سکتی تھی، وہ یہ تھا کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بعض لوگ جو تشابہ اور متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اس سے معنی کیا لے لیا کہ اللہ کے نعوذ باللہ ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ کو جسم مان لیا، اور یہی بات ان کے ذہنوں میں یہاں تک آ گئی کہ ایک سوال بھیجے محمد والے میں نے ایک ہاں، تو وہ بات یہاں تک ان کے آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مختلف اعضاء کو لوگوں کی شکل میں ان کے مصداقات بیان کرنے شروع کر دیے۔ اور ہمارے ہاں بھی جو نصیری ہیں انہوں نے کام کرنا کیا شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہ عین اللہ کون؟ انہوں نے کہا امام علی علیہ السلام کی ذات۔ انہوں نے کہا ید اللہ کون؟ کہتے ہیں ید اللہ لسان اللہ، امام علی اس کا مذاق قرار دیا، روایات میں یہ ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جہاں تم جز علی کو خدا مان رہے ہو تو پورا کا پورا خدا کیوں نہیں مان لیتے؟ جب اس کے ہر جز کو تم خدا کا وہ مان رہے ہو تو پورا خدا کیوں نہیں مان لیتے؟ اور وہاں پہ وہ 2 نمبر کا جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پیسے لے کے ان کو نعرے لگواتا ہے، اور نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں اور پورے دین سے ان کو خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ زخرف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخروا قوم من قوم عسیٰ ان، ایک سوال بھیجیے محمد والے محمد، ایک اور سوال بھیجیے محمد والے محمد، نہ باریک لکھا ہے نظر نہیں آ رہا۔ اس میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا، وہ قرار دیتے ہیں لوگوں کے لیے من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے، جزء، اللہ کا جز، یعنی کسی کو کہہ دیا عین اللہ، کسی کو کہہ دیا ید اللہ، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں فلاں، تو کہتے ہیں ان الانسان لکفور مبین، کہ بے شک انسان بہت زیادہ، کفور یعنی صفت مبالغہ ہے، بہت زیادہ انکار کرنے والا، واضح انکار کرنے والا ہے۔ یعنی کیا انکار کرنے والا ہے؟ یعنی اس حقیقت کا کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی مشابہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو اس کا مشابہ قرار دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صریحاً اس کی مخالفت فرمائی ہے کہ کسی کو بھی اللہ کا جز قرار نہ دیا جائے، اور یہ شرک ہمارے ہاں بعض نصیری کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ محکمات کے بارے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ محکم آیات کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ ان کو جو ہے انسان سمجھ جاتا ہے۔ متشابہ آیات کے معنی میں پرابلم نہیں ہوتی، لیکن ان کی حقیقت کو سمجھنے میں ذرا سی پرابلم ہوتی ہے۔ ان کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ نہیں، دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہی بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ اگر قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہوا ہو تو آپ اس میں دیکھیں ایک میم لگا ہوا ہے بیچ میں، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تعبیرہ الا اللہ، میم کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جو آیات کے بیچ میں میم لگا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف لازم، یعنی یہاں پہ ضرور اسٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں اس وقف لازم کو اڑا دیا جاتا ہے، ہم یوں پڑھتے ہیں اس آیت کو، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ یہ ہے نظر، ایسا نہیں کہ نظر نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں اس کو ایسے پڑھتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، ہاں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کو اس طرح سے آیت کو پڑھتے ہیں، یعنی وہاں پہ بریک نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کے اور راسخون فی العلم کے، یعنی جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں ان کے علاوہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، جبکہ یہاں پہ وقف لازم ہے کہ نہیں جانتا اس کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا فرمایا؟ والراسخون فی العلم یقولون، اور جو علم میں، کیونکہ جملہ چل رہا ہے نا یہ، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان سب پہ ایمان لے کے آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کی 2 یا 3 نظریں ہیں، میں ان کو بیان کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے راسخون فی العلم کو اللہ نے کچھ علم دیا اور اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بالکل جدا ہے، اللہ صرف جانتا ہے، اور راسخون علم کہتے ہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم متشابہات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، محکمات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خیر بہت ساری نظریں اس کو چھوڑ دیں، یعنی یہ 2 نظریں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ایک وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ بھی جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر راسخون فی العلم جانتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے اپنے علماء، اہل سنت کے علماء اور ان کے درمیان اختلاف ہے۔
بعض اختلاف کیا ہے، یعنی تین نظریں ان کی، دو یا تین نظریں. ان میں سے ایک نظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. رسوخ کہتے ہیں آپ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی دیوار میں سوراخ کریں نا تو اس کے اندر کسی چیز کو داخل کریں سوراخ کے اندر، تو کہتے ہیں اس کے اندر رسوخ کر دیا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ڈرل اس سوراخ میں رسوخ کر گئی ہے، یا یہ چونٹیاں اس پھل کے اندر رسوخ کر گئی ہیں. یعنی یہ ڈرل رسوخ کرنا ہے کسی چیز کے اندر گھس جانا. وہ لوگ جو علم میں گھسے میں ہیں، یعنی جو ہمیشہ علم کے دنبال میں، علم کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں علم ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن صرف ان چیزوں کا علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی واضح آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راسخون فی العلم کو کچھ علم دیا ہے، کچھ علم نہیں دیا. یعنی راسخون فی العلم کے پاس ان آیات کی تعویل موجود ہے، لیکن تمام آیات کی تعویل موجود نہیں ہے. بعض علم جو ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. کس چیز کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے؟ قرآن مجید میں صریحاً جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، آخرت کا، یوم الساعہ، قیامت کا، ٹھیک ہے، موت کا. پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں جو انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کو اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں فرماتا ہے کہ جب حضرت مریم کا واقعہ بیان کرتا ہے سورہ مریم کے اندر، یا سورہ بقرہ کے اندر، جب سورہ مریم کے اندر، یا اصحاب کہف کا واقعہ معلوم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رسول کو کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم تھا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ رسول خدا کو حکم دیتا ہے، قل، اے رسول کہیے کیا، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا علم ہے جو رسول کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے علم میں اضافے کی بات کرو. تو سب سے بارز مصداق جو اس کے بنتے ہیں راسخون فی العلم کے، وہ کون سی ہستیاں بنتی ہیں؟ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کی، رسول خدا کے بعد ائمہ علیہ السلام کی ہستیاں ہیں جو راسخون فی العلم کے اندر موجود ہیں. پھر اس کے بعد وہ علماء بھی جو ان کی اتباع میں قرآن مجید کو اس طرح سے اس کی اتباع کرتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر رسوخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ علوم ان کے لیے بھی واضح کر دیتا ہے. پھر آیات محکمہ متشابہات، ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں کہ آیات محکمات اور متشابہات کے بارے میں کیا ہے کہ متشابہات، بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ آیتیں متشابہ ہوں، لیکن ہمارے لیے وہ آیتیں متشابہ نہ ہوں. یعنی بعض متشابہات ایسے ہیں جو علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ متشابہ نہیں رہے، محکمات میں بدل گئے. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز جو تشبیہ کی صورت میں بیان کی گئی ہو، اس زمانے کے لوگ اس کو نہ سمجھ سکتے ہوں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متشابہ. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں فتنہ کینہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہات کے پیچھے آتے ہیں، اس سے اپنی مطلب کی بات نکالتے ہیں اور ایک فتنہ برپا کر دیتے ہیں. اب ایک مثال دوں اس کی سمجھانے کے لیے کہ اگر آج سے 200 سال پہلے، 200 یا 400 سال پہلے کوئی ہمیں یہ کہتا کہ بغیر تیل کا چراغ، یعنی ایک زمانہ آئے گا اس میں بغیر تیل کا چراغ جلے گا اور اس میں مختلف رنگ پھوٹیں گے، تو اس زمانے کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. لیکن آج جب ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، اس میں مختلف کلر آئے اور ایچ ڈی اور پتہ نہیں فلاں جو ہے وہ کوالٹی کے ٹی وی نکل کے آ گئے، تو اب وہ بات ہماری ذہنوں میں آ گئی کہ جو بغیر تیل کا چراغ تھا اس کا مطلب کیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ جو مثال ایک سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ متشابہ بعض زمانے کے لیے متشابہ ہوتا ہے، بعض زمانہ گزرنے کے بعد وہ چیز محکم ہو جاتی ہے. جیسے امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیو یا کھانا نہ کھاؤ، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں شیطان کے بارے میں پتہ تھا، اس لیے شیطان کا بتایا. اور شیطان کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نظر نہ آتی ہو، چھپی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو آج جب اس پہ ریسرچ کی گئی تو کہا کہ اس کے اندر بیکٹیریاز یا ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو آپ کسی حد کے لیے مضر ہوتے ہیں. اگر اس وقت مولا علی جراثیم یا بیکٹیریا کہہ رہے تھے تو ان کو کیا سمجھ آنی تھی؟ یا مولا علی نے کہہ دیا مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ پتہ ہے، تو اس وقت لوگوں نے نہیں پوچھا کہ آسمان پہ کون سے راستے ہوتے ہیں. آج پتہ چل گیا آسمان کے راستے ہوتے ہیں. سوال بھیجے محمد والے محمد. بس یہ 2 آیتیں پڑھ کے میں رکوع ختم کروں، پھر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں یہاں تک میرے خیال بات واضح ہو گئی. بہت ساری اس میں اور بھی باتیں تھیں، لیکن اب مزید اس کو میں بیان نہیں کر رہا. کسی کو سوال ہو تو بعد میں وہ پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد یہ لوگ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے پروردگار تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. یہ ساری بات کس کے بعد کہی جا رہی ہے؟ یعنی یہ محکمات اور متشابہات پر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان کے اندر سے اپنے معنی نکال کر جو ہے فتنے برپا کرتے ہیں. تو اب یہ جو راسخون فی العلم ہے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعا نقل کی گئی ہے. اس سورہ کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں آئی تھی، اس میں بہت اچھی اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ زبردست دعائیں موجود ہیں. ان میں سے پہلی دعا یہ ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو
کج نہ کرنا یا ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا کہ ہم ان فتنوں کے چکر میں پڑیں اور متشابہات کو جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کی توضیح اور تفسیر بیان کرنا شروع کریں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، یعنی تو ہدایت دے چکا ہے ہمیں، تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں بخش دے یا تحفہ دے ہمیں، ہمارے لیے من لدنک، اپنے پاس سے، اپنی رحمت کا۔ وہب کہتے ہیں، وہب ہبہ اسی سے نکلا، ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، ہدیے کو، ٹھیک ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے وہب۔ وہب لنا، ہب امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم کا صیغہ ہے، آرڈر جسے کہتے ہیں۔ ہب، تو ہمیں عطا کر، تو ہمیں تحفہ دے، کس چیز کا تحفہ دے، یعنی تو ہمارے لیے تحفہ دے، کیا دے، من لدن کا، اپنے پاس سے۔ لدن کہتے ہیں، لدن یہ علم لدنی آپ نے پڑھا نا، کہ علم لدنی یعنی جو علم کسی سے حاصل نہ کیا گیا، اندرون کے اندر موجود ہو، اپنے پاس سے، اپنے پاس موجود ہو، من لدن کا، اپنے پاس سے، ٹھیک ہے، رحمتن، رحمت کا، یعنی تو ہمیں تحفہ دے کس چیز کا، اپنے پاس سے اپنی رحمت کا تحفہ دے۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور ہدیہ دینے والا ہے۔ ربنا، اچھا یہ لفظ وہاب کے بارے میں بتا دوں، یہ جو لفظ وہابی جو مشہور ہے، یہ اس وہاب سے نہیں نکلا، یہ عبد الوہاب جو ان کے درمیان شیخ عبد الوہاب جو گزرے ہیں، ان کے ماننے والوں کو، ان کے فالوورز کو وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا نام تو عبد الوہاب اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہی ہے، لیکن یہ جو وہابی ہیں وہ عبد الوہاب کے نام پر وہابی کہلاتے ہیں۔ ہم سب کو ویسے وہابی ہونا چاہیے، اللہ یہ تحفہ دینے والا بے معنی کے لحاظ سے، لیکن بہرحال انکا انت الوہاب، کہ بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، آخری آیت آج کے دن کی، آیت نمبر 9۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا جامع الناس، اب یہ بتا رہے ہیں لوگوں کے لیے، یہ جو دعا جنہوں نے کی ہے کہ اے پروردگار، انکا، تو جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، تو سب کو جمع کرے گا بے شک، لیوم، اس دن، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو بھی اس دنیا میں کر لو، میں نے تمہیں چھوٹ دی ہے، تمہیں آزاد پیدا کیا تھا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن کیا، میں ہی جمع کرنے والا ہوں۔ تو یہ لوگ دعا کر رہے ہیں، اس بات کو تکرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس مضمون کو جو ان کو پڑھایا گیا ہے، جو ان کو سکھایا گیا، کہ اے اللہ تو ہی، یعنی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ تو جامع الناس ہے، تو تمام لوگوں کو جمع کرنے والا، آخری دن سب کو جمع کر کے لے آئے گا، جن کے پاس ہدایت پہنچی، جنہوں نے ہدایت کو مانا، جنہوں نے ہدایت کو نہیں مانا، اور تو اپنے وعدے کو کبھی بھی میعاد آپ نے پڑھا ہے کہ فلاں چیز کی میعاد پوری ہو گئی، میعاد کہتے ہیں یعنی مدت، ایک معینہ مدت، ٹھیک ہے نا، مدت کو کہتے ہیں۔ وعدہ اسی سے لفظ سے وعدہ جو ہے اسی کا روٹ ورڈ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتا اس چیز کے جو اس نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا ہے، وعد الذین، مختلف جگہوں پہ وعد الذین کو آپ سرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وعدے آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن سے انتقام لے گا، کن پر اپنی رحمت کرے گا، کن کو جو ہے وہ قیامت میں رسوا کرے گا، کن کو جو ہے قیامت میں مثلا رسولوں کی ہمراہی قرار دے گا۔ وعد اللہ کے نام سے بہت سارے وعد اللہ کے ساتھ آیتیں ہیں، آپ وعد اللہ سرچ کریں گے قرآن میں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا قرآن کے مطالب کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جس کام کو ہم نے شروع کیا ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، خصوصاً فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں، اے اللہ ان مظلوموں کی حمایت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ان کے لیے نرم فرما۔ اے اللہ ہم سے جو مدد ہو سکے ان کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ جو ہم نے نادانی میں جو جان بوجھ کے کیے ہیں ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان مجاہدین کی حفاظت فرما جو راہ حق میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کو ناصر و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔